بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد داماد، اسلام کے چوتھے خلیفہ، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سابقین اولین اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ علم کے دروازے نہایت ہی بہادر اور صاحب ذوالفقار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے کوئی سائل خالی نہ جاتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی بت یا مورتی کو سجدہ نہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے ہر وقت حق اور حکمت کی باتیں جاری ہوتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو التراب کہہ کر پکارا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنیت سے مشہور ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت والی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح میں دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے تھے۔ جنگ بدر میں ولید اور جنگ خیبر میں مرہب آپ کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا اور اس دور 656-661 میں کئی خانہ جنگیاں دیکھیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی تک 9 عمر ہی تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیج دیا۔ میں نے کہا آپ مجھے ایسے لوگوں کی طرف روانہ کر رہے ہیں جن کے مابین جھگڑے ہوں گے اور میں تو فیصلے کرنے کا علم نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری زبان کو درست اور دل کو مضبوط رکھے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے 2 آدمیوں کے درمیان کبھی فیصلہ کرنے میں مشکل نہیں ہوئی۔ ابو حازم نے کہا مجھے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ خیبر کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ خیبر فتح کرائے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور پھر صحابہ یہی سوچتے اور باتیں کرتے رات گزری کہ یہ جھنڈا کس کو عطا ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو سویرے سویرے تمام لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے۔ ہر کسی کو یہ امید تھی کہ جھنڈا اسے ملے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے لانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ انہیں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور اس کے لیے دعا کی تو وہ اس طرح ٹھیک ہو گئے جیسے انہیں بیماری تھی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا عطا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس وقت تک ان سے جنگ کروں جب تک وہ ہم جیسے مسلمان نہ ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحمل کے ساتھ روانہ ہو جاؤ یہاں تک کہ ان کے گھروں کے سامنے میدان میں پہنچ جاؤ، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتاؤ کہ اسلام میں ان پر اللہ کے حقوق ہوں گے، اور اللہ کی قسم اللہ ایک انسان کو بھی تمہاری وجہ سے ہدایت عطا کر دے تو یہ تمہارے لیے اس سے زیادہ اچھا ہوگا کہ دنیا کا بہترین مال سرخ اونٹ تمہیں مل جائیں۔ صحیح مسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اکثر علماء نے مولا کے معنی دوست لکھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ترمذی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم سے صرف مومن ہی محبت کرتا ہے اور منافق کی بغض رکھتا ہے۔ ترمذی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں ایک عربی عورت اور اس کی باندی حاضر ہوئی۔
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ایک کو برابر طور پر غلہ کی ایک مقدار اور 40 درہم دیے۔ باندی تو اپنا حصہ خوشی سے لے کر واپس لوٹ گئی، لیکن وہ عربی عورت واپس نہ گئی۔ اس نے تعجب کرتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اتنا ہی دیا جتنا اس باندی کو، جبکہ میں عربی ہوں اور وہ ایک باندی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کی کتاب میں غور کیا تو مجھے اولاد اسماعیل کی اولاد اسحاق پر کوئی فضیلت نظر نہیں آئی، اس لیے میں نے کسی کو ترجیح نہیں دی، برابری کا سلوک کیا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کر رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان فرمائی تو ایک شخص بولا، آپ جھوٹ کہتے ہیں، ہم نے یہ بات نہیں سنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تیرے خلاف بد دعا کرتا ہوں، تو جھوٹا آدمی ہے۔ اس نے مغرور ہو کر کہا کہ کر بد دعا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف بد دعا کی تو وہ آدمی اپنی جگہ سے ابھی اٹھ نہ پایا تھا کہ اس کی بینائی ختم ہو گئی۔ حضرت علی کی عدالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک محب سیاہ فام کھڑا تھا۔ حضرت علی نے پوچھا، کیا تو نے چوری کی ہے؟ غلام نے پریشانی کی حالت میں جواب دیا کہ جی ہاں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے۔ جب وہ غلام سزا بھگت کر واپس ہوا تو راستے میں اس کی ملاقات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابن القوا سے ہوئی۔ ابن القوا نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تیرے ہاتھ کس نے کاٹے ہیں؟ غلام نے کہا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے۔ ابن القوا نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تو آپ کے ہاتھ کاٹ دیے اور تو لگا ہے ان سے محبت کرنے اور ان کی تعریفیں کرتا رہتا ہے۔ غلام نے پر اعتماد ہو کر کہا، میں ان سے کیوں نہ محبت کروں اور ان کے گن گاؤں، انہوں نے میرے ہاتھ صحیح وجہ سے کاٹے اور مجھے دوزخ سے نجات دلائی۔ جب ابن الملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے تو ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میرے بیٹے، مجھ سے 4 پھر مزید 4 باتیں یاد رکھو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا جان پہلی 4 باتیں کون سی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑی دولت عقل کی دولت ہے، سب سے بڑا فکر حماقت ہے، سب سے بڑی وحشت خود پسندی ہے، اور سب سے اچھی صفت خوش اخلاقی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دوسری 4 باتیں کون سی ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، احمق آدمی کی محبت سے بچتے رہنا، کیونکہ وہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا مگر نقصان پہنچا دے گا، اور جھوٹے شخص سے کبھی دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ دور کو تیرے قریب اور قریب کو دور کر دے گا، اور برے آدمی کی صحبت بھی اختیار نہ کرنا، کیونکہ وہ تجھے چند پیسوں کے عوض بیچ دے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک کو شہید ہو کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ دوستو، آج کی ویڈیو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد داماد، اسلام کے چوتھے خلیفہ اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے اولین سابقین اور 10 مبشرہ میں شامل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت اور اللہ کے محبوب بندوں کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔